الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وعترته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال الله تعالى وتباركه في محكم كتابه المبين قوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. صلوات. سامعین گرامی، کل کی گفتگو میں عرض کیا گیا کہ ضرور قرآن بھی یہ بات واضح ہے کہ جو لوگ اللہ کی عطاؤں پر حسد کا مظاہرہ کر رہے تھے، ان کے حسد کا اصل مرکز، ان کی عداوت کا اصل نشانہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی تھی. اور تاریخ کے جائزے سے بھی اندازہ ہوا کہ ہر چند کی مخالفت، عداوت آل محمد کی ہوتی رہی، لیکن اس عداوت کا اصل سبب، اصل مرکز حضور ہی کی ذات گرامی تھی. اس عداوت کا رخ حضور کی ذات سے آل محمد کی طرف کیوں منتقل ہو گیا؟ اس کی کچھ اور وجوہات کے علاوہ ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ حسد، وہ دشمنی جو 3 پشت پہلے، اسلام کے آنے سے 3 پشت پہلے سے جس حسد کی آگ میں حاسد جل رہا تھا، جب حضور دنیا میں تشریف لائے اور آپ کی تشریف آوری سے پتہ چلا کہ وہ بنی ہاشم جن سے حسد کیا جا رہا تھا، اب اللہ نے بنی ہاشم کو ایک نبی بھی دے دیا ہے، اسی گھرانے میں حکمت و دانائی بھی مل گئی ہے، اور اللہ نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ ایک ملک عظیم کا بھی وہ مالک ہے. اب یہاں ملک عظیم سے یہ نہ سمجھیے گا کہ کوئی بادشاہ پیدا ہو گیا ہے، دنیاوی اعتبار سے کوئی حاکم پیدا ہو گیا ہے. یہ ملک عظیم دنیا کی کسی سلطنت کا نام نہیں ہے، وضاحت کا وقت نہیں ہے اور نہ میرا موضوع ہے کہ میں تفصیل بیان کروں، لیکن بہر طور صرف اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ یہ وہ ملک عظیم تھا جہاں ان کے اشارے پر چاند اپنے آپ کو منتشر کر لیتا تھا، ڈوبا ہوا سورج پلٹ کے آ جاتا تھا، ستارے گھر کا طواف کرتے تھے. وہ ملک عظیم، اب یہ سب کچھ جو ملا تو حاسد کے دل میں جو پہلے آگ سلگ رہی تھی، اب وہ شعلہ بن کے بھڑکنے لگی. اب تو تمام دشمنی کے لیے اتنا واضح مرکز سامنے آ گیا حضور کی ذات گرامی کہ وہ چاہتا تھا کہ کسی صورت سے ان کو ایسا نقصان پہنچایا جائے کہ ان کی ساری عزتیں، سارے مرتبے خاک میں مل جائیں. یہ اس کا خیال تھا حسد کرنے والے کا. لیکن اب اس بیچارے حاسد کے ساتھ ہمدردی ہی ہوتی ہے کہ جو ساری زندگی یہ خواب دیکھتا رہا کہ کاش وہ اس ذات کو نقصان پہنچا سکے
کہ جس کو اللہ نے اتنی باتوں سے نوازا ہے، یہ کچھ تو وہ نہ کر سکا اپنی تمام کوششوں کے باوجود، احد میں، اس سے پہلے بدر میں، پھر خندق میں، خیبر میں، تمام تر کوشش یہی ہوتی رہی کہ کسی صورت سے حضور کے چراغ حیات کو گل کر دیا جائے، ان کے اعزازات کو خاک میں ملا دیا جائے۔ لیکن جب ان سب میں ناکام ہوا تو یہ ناکامی ہی اپنے طور پر بڑی بات تھی۔ اس سے بڑھ کر ستم یہ ہو گیا کہ وہی رسول کہ کل جس کو ختم کرنے کے لیے اس پر فوجیں لے لے کر چڑھا جاتا تھا، دشمن اپنی عداوت کے مظاہرے کے لیے اس گھر میں جہاں رسول نے جا کے پناہ لی تھی وہاں بھی پہنچ کر شورش برپا کرتا تھا اور یہ چاہتا تھا کہ حضور کو نقصان پہنچایا جائے۔ اب آج وہی رسول اتنے طاقتور ہو چکے ہیں کہ بجائے اس کے کہ یہ ان کے گھر پہ حملہ آور ہو، وہ ماضی کے کیے گئے مظالم کا خراج وصول کرنے کے لیے، ظالم سے ظلم کا جواب طلب کرنے کے لیے خود مکے کے اندر تشریف لے آئے ہیں۔ اور جب مکے میں رسول اپنی افواج کے ساتھ داخل ہوتے ہیں تو اب اس حاسد کی بے بسی کا اس سے بڑھ کے منظر اور کیا ہوگا کہ نہ معلوم کتنے خواب دیکھے تھے اسلام کو نقصان پہنچانے کے، بانی اسلام کی ذات کو ختم کرنے کے، اور آج وہی بانی اسلام مکے کے اندر تشریف لائے ہیں تو اب ان کے سامنے انتہائی بے بسی سے گردن جھکانے پہ مجبور ہے۔ اس میں اتنی غیرت بھی نہیں تھی، اتنی شرم و حیا بھی نہیں تھی کہ بہت سے ناکام لوگوں کی طرح وہ خودکشی کے امکانات پہ غور کرتا، ورنہ موقع تو یہی تھا کہ اس سے بہتر تھا کہ حضور کے سامنے گردن جھکائے۔ اس کے نقطہ نظر سے بہتر صورت یہی تھی کہ وہ موت کے گھاٹ اپنے آپ کو اتار لیتا، اور پھر اس زمانے میں ایسی بھی کوئی صورت نہیں تھی کہ کہیں خود کو غاروں میں چھپا لیتا یا آبادیوں میں گم کر دیتا۔ اس وقت مکے میں نہ تو غار ہوتے تھے کہ جس میں بڑے بلند و بانگ دعوے کرنے والے جب شکست سے دو چار ہوں تو وہاں جا کے پناہ لے لیں، وہاں پوشیدہ ہو جائیں، نہ کوئی ایسا بڑا شہر تھا کہ جس کی آبادیوں میں خود کو گم کر دیں۔ مکے کی آبادی بھی اتنی زیادہ نہیں تھی، ایسی پناہ گاہیں بھی نہیں تھیں، یہ بھی نہ کر سکا۔ اور پھر رسول ایسے حملہ آور بھی نہیں تھے کہ وہ اپنے دشمن کو اپنے اس حملے کو مستقل بنانے کے لیے، اس شہر میں اپنے قیام کو دوام بخشنے کے لیے اپنے حریف، اپنے مخالف کو بظاہر لوگوں کی نگاہوں سے غائب کر کے یہ موقع دے دیں کہ اچھا اس کے تلاش کرنے کے بہانے میں اپنے قیام کو طول دیتا رہوں گا۔ رسول کا بھی ایسا مسئلہ نہیں تھا، کوئی ایسی دشواری رسول کو بھی درپیش نہیں تھی۔ چنانچہ اب وہ بیچارہ حاسد، میں بار بار بیچارے کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، اس کی ذہنی کیفیت کو دیکھ کر کہ کتنی تکلیف دہ صورتحال ہے اس کے لیے، 3 پشتوں سے پرورش کی تھی اس دشمنی کی کہ جس کو اب آج اپنے دل میں دبائے ہوئے وہ مجبور ہے کہ کل جس کو مٹانے کے خواب دیکھ رہا تھا اس کے سامنے جا کر امان کے لیے درخواست کرے، یہ درخواست کرے کہ مجھے زندگی کی بھیک دے دی جائے، مجھے بھی زندہ رہنے کا حق دے دیا جائے۔ حضور نے یہ حق تو عطا کر دیا، لیکن اس تمام مرحلے پر کہ وہ بارگاہ رسالت میں آ کے ایمان قبول کر لے، بظاہر شرع اطاعت کو خم کر دے، تو اب یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ جہاں زبان پر جملے بدلے ہیں وہاں دل بھی بدل گیا ہے۔ یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ ظاہر بدل گیا ہے تو دل میں چھپی ہوئی وہ حسد کی آگ، وہ عداوت کی آگ بھی بجھ گئی ہے۔ وہ عداوت کی آگ موجود ہی نہیں ہے بلکہ اس میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اب تو پہلے صرف حسد تھا، ان کی خوبیاں دیکھ دیکھ کر کوڑ رہا تھا، اب تو اس حسد کے اندر اس بات کا بھی اضافہ ہو گیا ہے، اس ندامت کا، اس شرمندگی کا کہ جو اس شکست کے نتیجے میں حاصل ہوئی ہے۔ تو اب نتیجتاً وہ پہلے سے زیادہ خوفناک ہو چکا ہے، پہلے سے زیادہ خطرناک ہو چکا ہے۔ اب وہ اسلام کو اور بانی اسلام کو مٹانا اس کی زندگی کا سب سے بڑا نصب العین ہے، اور مٹانے کے نقطہ نظر سے اس کا ایک ہدف، اصل ہدف تو ذات رسالت ہے اور صفات و کمالات رسالت ہیں، لیکن اب سیدھی سی بات ہے
کہ رسول کی ذات کو نقصان پہنچانا اس کے لیے بظاہر سامنے آ کر حملہ کرنا ممکن نہیں رہ گیا، اس لیے کہ اب تو وجود ہی اس وقت تک ہے، اسی وقت تک اس کی زندگی قائم ہے جب تک اپنے کو مسلمان کہتا رہے، اور مسلمان کہے گا تو اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ بانی اسلام کے وجود سے براہ راست ٹکر نہ لے۔ تو اب اس کو بہانا چاہیے، کوئی طریقہ چاہیے، کوئی ایسا مقام چاہیے کہ جہاں پر وہ حملہ آور ہو کر اپنے دل کی اس پیاس کو بجھا سکے۔ تو یہاں پر اس کی مدد حضور ہی کے قول سے ہوئی کہ حضور نے کئی مرتبہ ارشاد فرمایا تھا، کچھ شخصیتوں کی طرف اشارہ کیا تھا کہ اگر ان شخصیتوں کو اذیت پہنچے تو یہ اذیت مجھے پہنچتی ہے، اگر ان کو دکھ دیا جائے تو دکھ ہمیں پہنچتا ہے، انہیں کوئی ستائے تو ہمیں ستایا جاتا ہے۔ بس اس نے سوچ لیا کہ جن کو اذیت پہنچنے سے رسول کو اذیت پہنچتی ہے، مجھے ان کو نشانہ بنا لینا چاہیے، اس طرح براہ راست رسول سے تصادم سے بھی بچ جاؤں گا اور رسول کو اذیت پہنچانے میں بھی کامیاب ہو جاؤں گا۔ تو جن کو ستانے سے رسول کو ستانا مراد ہوتا ہے تو ان کو اگر مٹا دیا جائے تو دوسرے لفظوں میں رسول کو مٹا دیا جائے گا۔ باطل کے سامنے وہ دشمن جو عداوت رکھتا تھا، جو حسد رکھتا تھا، اس کے سامنے اب یوں سمجھیے کہ دو ہدف ہیں، دو نشانے ہیں۔ ایک تو یہ کہ رسول کو تو نقصان نہیں پہنچا سکتا، تو رسول کے اس پیغام کو نقصان پہنچائے جس کا نام اسلام ہے، اس سے بھی رسول کو اذیت ہوگی، اس سے بھی رسول کو نقصان ہوگا۔ اگر کسی کا مشن خاک میں مل جائے، ناکام ہو جائے، تو پھر اس کے بعد اس کے وجود کی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی، مقصد ہی فوت ہو گیا، جس کام کے لیے اس نے زندگی وقف کی تھی اگر وہی کام ختم ہو گیا تو اس سے بڑھ کر نقصان کسی ذات کو نہیں ہو سکتا۔ تو ان کا ایک نشانہ تو اسلام ہے، وہ مشن ہے جس کے لیے رسول کام کر رہے تھے، اور دوسرا نشانہ آل محمد ہے۔ کیوں آل محمد ہے؟ خیال رہے کہ رسول کی نگاہ میں سب سے عزیز چیز وہ دین ہے جس کو دنیا میں لے کے آئے ہیں۔ تصور تو یہی ہوتا ہے نا کہ آپ کے بہت پیارے تھے آل محمد، جی ہاں یقیناً پیارے تھے آل محمد، حضور کی ذات گرامی کے لیے آپ کے اہل بیت انتہائی آپ محبوب تھے حضور کی نگاہ میں، لیکن یہ محبت اصلاً محبت نہیں تھی بلکہ وسیلے کی محبت تھی، ذریعے کی محبت تھی۔ اصل محبت تھی اسلام کے ساتھ، اصل محبت تھی اپنے دین کے ساتھ، جو دین دنیا کو دے رہے تھے وہ حضور کا پسندیدہ ترین دین تھا۔ آل محمد سے جو محبت تھی وہ محبت اس رشتے سے تھی کہ اس دین کے محافظ یہی ہیں، اس دین کو بچانے والے یہی ہیں، اس لیے آل محمد سے محبت تھی۔ اور وہ جو حاسد تھے ان کے دل میں جو آل محمد سے عداوت تھی وہ بھی آل محمد سے اصلاً عداوت نہیں تھی بلکہ اسی وجہ سے عداوت تھی کہ ان کی وجہ سے رسول کا دین قائم ہے، ان کی وجہ سے وہ رسول جو ان کا نشانہ بن رہا ہے، جس نے رسول کو وہ نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اس کا مشن اگر دنیا میں باقی ہے تو آل محمد سے ایک دم سے باقی ہے۔ تو اصل مقصود رسول کا بھی یہ ہے کہ ان کا دین بچ جائے، اور اس کے لیے اگر ان کی آل کو قربانی بھی دینی پڑے اپنے جان کی، اپنے مال کی، تو وہ قربانی دینے میں دریغ نہ کریں۔ رسول نے یہ ٹیم، یہ جماعت جس کو آل محمد، جس کو اہل بیت کہتے ہیں، یہ بنائی اس لیے تھی کہ یہ جماعت حفاظت دین کا کام کرتی رہے۔ تو اب دوسری طرف جو باطل کے علمبردار ہیں، جو عداوت رکھتے ہیں، ان کے پیش نظر اصل نشانہ حضور کے بعد حضور کا مشن ہے، اور اس مشن کے پر حملہ آور ہوتے ہوئے جو شخصیت درمیان میں رکاوٹ بنتی ہیں، جو بیچ میں دیوار بنتی ہیں، جو ڈھال بن جاتی ہیں دین کا، وہ سب سے پہلے نشانہ بنتی ہیں، ان کو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ وہ نقشہ ہے میدان جنگ کا کہ جو اسلام کے آنے کے بعد ترتیب پایا کہ دشمن کے سامنے سب سے پہلے آل محمد ہیں، اور آل محمد کی پشت پر، آل محمد کی پناہ میں، آل محمد کے حصار میں، آل محمد کی حفاظت میں حضور کا وہ دین ہے جو اسلام کے ساتھ کے نام سے دنیا میں جانا جاتا ہے۔ ہدف دین ہے، یہ وہ حصار ہیں جو دین کو اپنے پناہ میں لیے ہوئے ہے۔ اب دشمن کے سامنے
کیا راستہ ہونا چاہیے، اس نے بہت سوچ کر ایک حکمت عملی تیار کی، ایک منصوبہ تیار کیا، اور وہ منصوبہ یہ تھا کہ ہمیں اسلام کو نقصان پہنچانا ہے تو کیسے پہنچائیں۔ باطل کے ان علمبرداروں نے، ان حسد کرنے والوں نے، ان دشمنان محمد و آل محمد نے اپنے طور پر یہ سمجھ کر کہ رسول نے جو کچھ دنیا میں حاصل کیا ہے اس میں شاید سب سے اہم چیز اقتدار ہے، سب سے اہم چیز حکومت ہے، جیسا ان کا ذہن تھا ویسے ان کی سوچ تھی۔ وہ نبوت تو چھین نہیں سکتے تھے رسول سے، وہ اللہ کے دیے ہوئے فضل و اعزاز کو تو حاصل نہیں کر سکتے تھے، وہ اپنے طور پر تو نبی ہو نہیں سکتے تھے، لیکن اتنا تو کر سکتے تھے نا کہ یہ حکومت، یہ اقتدار، یہ تو ایسی چیز ہے کہ بہت سے طاقتور لوگ اقتدار تک پہنچ ہی جایا کرتے ہیں۔ کسی کے اقتدار پہ پہنچ جانا کسی فضیلت کا مظہر نہیں ہوتا۔ جس اقتدار پر حضرت داؤد اور سلیمان جس تخت پر حکومت کرتے رہے، وہاں پر ایسے بھی لوگ تھے کہ جن کو دنیا آج فرعون کے نام سے جانتی ہے، نمرود کے نام سے جانتی ہے۔ تو کسی شخصی فضیلت کی، کسی ذاتی خصوصیت کی ضرورت نہیں تھی حکومت تک پہنچنے کے لیے، بلکہ حکومت کے لیے جن صفات کی ضرورت تھی وہ بعض اوقات کبھی مکاری سے بھی حکومت مل جاتی ہے، کبھی عیاری سے بھی حکومت مل جاتی ہے، کبھی زبردستی سے بھی حکومت مل جاتی ہے۔ اور یہ سارے عوامل اس دشمن کے پاس بہت زیادہ تھے کہ جو اسلام کو مٹانا چاہتا تھا۔ اس پر تو کوئی پابندی نہیں تھی نا کہ وہ چالاکی نہ دکھائے، عیاری نہ دکھائے، مکاری نہ دکھائے، چنانچہ انہوں نے حکومت حاصل کر لی، اور جب حکومت حاصل کر لی تو سمجھے کہ اب تو اسلام ہمارے مٹھی میں آ گیا، جیسا چاہیں گے اسلام کو نقصان پہنچائیں گے۔ ایک طرف تو یہ کیا کہ آل محمد کو کونے میں دھکیل دیا کہ ملت اسلامیہ سے آل محمد کا کوئی تعلق نہ رہے، کوئی ربط نہ رہے، اور دوسری طرف اب سوچا کہ اسلام کو نشانہ بنائیں۔ کیسے نشانہ بنائیں؟ مسلمان بھی ہیں، مسلمان ہونے کی وجہ سے صاحب اقتدار بھی ہیں، تو اب اسلام کو کیسے نقصان پہنچایا جائے؟ تو اس کے لیے ایک بڑی اچھوتی ترکیب نکالی گئی، اور وہ اچھوتی ترکیب یہ تھی کہ ہاتھ میں پکڑی تلوار، اور اس تلوار کے ذریعے سے مختلف علاقوں پر حملہ آور ہوتے رہے، مختلف قوموں کو اپنے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرتے رہے۔ اس میں اسلام کا کیا نقصان ہوا؟ فتوحات وہ کرتے رہے، اسلام کو کیا ضرر پہنچا؟ بنیادی طور پر جب یہ تلوار چلتی ہے نا، جب کسی علاقے کو فتح کیا جاتا ہے، کسی قوم کو غلام بنایا جاتا ہے، تو تلوار چلانے والے کے حصے میں دو چیزیں آتی ہیں۔ ایک چیز آتی ہے وہ مال غنیمت، کہ جو اس قوم کو فتح کر کے وہ دولت جو ان کی دولت ہوتی ہے اسے لوٹ لیا جائے، لیکن ایک دوسری چیز غیر محسوس طور پر لیکن آتی لازمن ہے، دولت آئے یا نہ آئے یہ دوسری چیز لازمن آتی ہے، اور وہ دوسری چیز کیا ہے؟ مفتوح کی فاتح کے لیے نفرت۔ جہاں کہیں تلوار چلتی ہے تو اس کا ایک لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے، جب کسی کی گردن کو تلوار کے ذریعے سے جھکایا جائے، کسی کو اپنے سامنے سجدہ ریز ہونے پہ مجبور کیا جائے، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ گردنیں جھک جائیں گی، لیکن دل نفرتوں سے پہلے سے زیادہ بھڑک اٹھیں گے، متنفر ہو جائیں گے۔ آج تک تلوار کے ذریعے سے حاصل ہونے والی فتح دلوں کو نہیں جیت سکی۔ آج تک تلوار سے زیر کی جانے والی قوم اپنے فاتح کے سامنے چاہے کتنی ہی اطاعت کا مظاہرہ کریں، کتنی ہی خدمت کرتی رہیں، کتنی ہی ان کی حکم کی تعمیل کرتے رہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے دل نفرتوں سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ دنیا میں کبھی بھی تلوار محبت جنم نہیں دے سکی، تلوار سے سوائے نفرت کے اور کچھ نہیں پیدا ہوتا۔ تو اب وہ تلوار کہ جو میدان میں لے کے جائی جائے وہ یہ دونوں چیزیں حاصل کرے گی، تو ان دونوں چیزوں میں تقسیم رکھی گئی۔ کیا کیا گیا کہ اس تلوار کے ساتھ ساتھ اسلام کو بھی نتھی کر دیا گیا۔ جو تلوار لے کے جا رہا ہے نیت تو یہ ہے کہ وہ دولت کی حصے دار ہو جائے، دوسری قوم کے سرمایہ کو اپنی ملکیت بنا لے، اپنے خالی پیٹ کو بھرنے کے وسائل حاصل کر لے، اس لیے تلوار لے کے نکلا ہے۔ لیکن اب وہ جو نفرت آئے گی اس کا بندوبست کیا کیا جائے؟
اس کے لیے کیا اہتمام کیا جائے؟ انہوں نے ترکیب یہ نکالی کہ تلوار کے ساتھ اسلام کو نتھی کر دو، جہاں تلوار لے کے جاؤ کہو یہ اسلام پھیلانے کے لیے لائے ہیں، تمہیں اسلام سے متعارف کرنے کے لیے آئے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ جو دو لازمی نتیجے ہیں وہ تو پیدا ہوں گے، دولت بھی ملے گی، نفرت بھی ملے گی۔ لیکن اگر تلوار کے ساتھ اسلام ہوا تو فائدہ یہ ہوگا کہ دولت ہم لے جائیں گے، نفرت اسلام کے حصے میں آ جائے گی۔ اب یہ پورا نقشہ جنگ کا تیار ہو گیا کہ اب ہم تلوار چلائیں گے، تلوار کے نتیجے میں ہمارے حصے میں تمام تر دولت آتی جائے گی، اور وہ دولت آ گئی، بے حد و حساب آ گئی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہاں تلوار جا رہی تھی، جس علاقے میں جا رہی تھی، جس سرزمین میں جا رہی تھی، جس قوم کی گردن پہ چل رہی تھی، وہ قوم سوائے اسلام سے نفرت کرنے کے اور کوئی جذبہ ان کے دل میں نہیں ہو سکتا تھا۔ اگر وہ کلمہ پڑھ بھی لیتے تھے، اسلام قبول بھی کر لیتے تھے، تو ان کے دل میں نفرتوں کے الاؤ بھڑک رہے ہوتے تھے۔ اور اگر کہیں کسی کو اپنی ثقافت پہ ناز ہو، اپنی تہذیب و تمدن پہ فخر ہو، جسے اپنے یہاں علم و دانش پہ ناز ہو، اس پر حملہ آور ہونے والے، ان کی آزادی کو چھیننے والے ایسے لوگ ہوں جو تہذیب و تمدن میں بہت پیچھے ہوں، جو ان کا کسی اعتبار سے بھی ہم پلہ نہ ہو، تو ذرا سوچئے کہ جب مہذب قوموں کو غیر مہذب قوموں کے ہاتھوں سے اپنی آزادی گنوانی پڑے تو مہذب قوموں کا رد عمل کتنا شدید ہوگا۔ اس لیے کہ صرف انہوں نے زمین کا نقصان نہیں برداشت کیا، اپنی ثقافت کا نقصان برداشت کیا، اپنے تمدن کا نقصان برداشت کیا، اپنے علم و دانش میں ترقی کا نقصان برداشت کیا، اپنی انسانی معاشرے میں جو حیثیت ہے اس کو داؤ پہ لگایا۔ اتنا سب کچھ قربان کرنے والے بھلا ان تلواروں کے ساتھ محبت کر سکتے تھے جو ان کے اوپر حملہ آور ہوئی تھیں؟ اگر شاہ نامہ اٹھا کے دیکھیے تو فردوسی کئی سو سال کے بعد، ان فتوحات کے کئی سو سال کے بعد فردوسی شکایت کرتا نظر آتا ہے کہ آسمان تیرے اوپر تف ہے کہ تو نے ہمیں اونٹ کی مینگنیوں سے دانے چن چن کے کھانے والوں کو ہم پر مسلط کر دیا ہے، ان لوگوں کو مسلط کر دیا ہے جو صحرا کے یہ گرگٹ، چھپکلی، اس قسم کے جانور گوہ وغیرہ کھا کے جو گزارا کرتے تھے، ان وحشیوں کو تم نے ہمارے سر پہ مسلط کر دیا ہے۔ یہ سوچ لیجئے کہ کئی سو سال کے بعد اگر عجم کا ایک شاعر یہ شکوہ کرتا نظر آ رہا ہے تو وہ قومیں کہ جو اس وقت براہ راست اس تلوار سے متاثر ہو رہی تھیں، ان کے دل میں کتنی نفرتیں بھڑک رہی ہوں گی، کتنی نفرتیں ہو رہی ہوں گی۔ اب اگر یہ عجیب و غریب بات نظر آئے کہ دنیا میں ایک طرف تلوار کی فتوحات نظر آ رہی ہوں اور اس کے نتیجے میں منطقی طور پر، عقلی طور پر نفرت پیدا ہونی چاہیے، آج ہمیں یہ دکھائی دے کہ جو علاقے کل تلوار سے فتح ہوئے تھے وہی آج اسلام کی پناہ گاہ بنے ہوئے ہیں، وہی اسلام کی حفاظت کے لیے وقف ہیں، تو یہ حیرت انگیز تبدیلی کیسے ہو گئی؟ تلوار تو ہمیشہ نفرتیں جنم کر دیتی ہے، عداوتیں تخلیق کرتی ہے، تو وہ جو دشمن اسلام نے تلوار چلائی تھی اس کے نتیجے میں تو اسلام بھی نفرتوں کا مرکز ہونا چاہیے تھا۔ وہ چیز جو تلوار کے ساتھ گئی تھی اس سے تو نفرت ہونی چاہیے تھی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہی سرزمین کہ جہاں پر نفرتوں کے چراغ کے بیج بوئے گئے تھے تلوار کے حل کے ذریعے سے، جس سے کاشت کی گئی تھی نفرتوں کی کھیتی، وہاں پر آج اسلام کے لیے محبت ہی محبت ہے، اسلام کی سربلندی کے لیے کوشش ہی کوشش ہے۔ یہ اتنا بڑا انقلاب کیسے آ گیا؟ یہ تاریخ کا پہیہ الٹا کیسے چلنے لگا؟ تو اب یہاں پر آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ جہاں دشمن اپنی سازش کر رہا تھا وہاں وہ جن کو اسلام کا محافظ قرار دیا گیا تھا وہ اپنی منصوبہ بندی کر رہے تھے، وہ اپنا اہتمام کر رہے تھے، وہ جانتے تھے کہ تلوار ہمیشہ نفرتوں کو جنم دیتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ نفرتوں کو محبت میں بدلنے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ وہ جانتے تھے کہ جہاں نفرت
نفرتیں کثیر مقدار میں موجود ہوں، ان نفرتوں کو محبت میں بدلنے کے لیے صرف ایک ذریعہ ہوتا ہے، اس ذریعے کا نام ایثار ہے، اس ذریعے کا نام قربانی ہے۔ چنانچہ ایک طرف سے تلوار چلتی رہی خون بہانے کے لیے، نفرتوں کو پیدا کرنے کے لیے، دوسری طرف سے ایسی ایک فوج تیار کی گئی کہ جہاں ضرورت ہو وہاں جا کے وہ قربانی دیتے رہیں تاکہ نفرتوں کو محبت میں تبدیل کرتے رہیں۔ سوچئے 150 سال تک نفرتوں کی کاشت ہوتی رہی عجم میں۔ جب عجم کو فتح کیا گیا ہے تو اب کیا نتیجہ نکل رہا ہے؟ جا جا کر وہ لوگ کہ جو تہذیب و تمدن کے اعتبار سے انتہائی پست تھے، انہوں نے اس تہذیب کا مذاق اڑانا شروع کیا۔ اس تہذیب کی کیفیت یہ تھی کہ اگر وہاں کا کوئی قالین شاہی دربار میں پہنچ جاتا ہے تو وہاں پر قیدی بھی سامنے کھڑے ہوئے ہیں، وہ یہ دردناک منظر دیکھتے ہیں کہ وہ قالین جو بڑی محنتوں سے تیار کیا گیا تھا، جو انسانی فن صنائی کا ایک شاہکار تھا، کہا جاتا ہے اسے لوگوں میں تقسیم کر دو۔ کیسے تقسیم کر دو؟ لوگ تو بہت سے ہیں، ایک قالین کیسے بانٹا جائے؟ تو کہا گیا اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، ایک ایک بالش کا ٹکڑا سب کے اندر بانٹ دو۔ جن کی صنعتوں کے کمال نے اس فن پارے کو تخلیق کیا تھا، وہ اس دردناک انجام کو دیکھ کر کسی مصور کی تصویر کو پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے بانٹ دیجئے، کسی شاعر کے، کسی کلام کے ایک ایک مصرے کو لوگوں میں تقسیم کر دیجئے، کسی قالین باغ کی بنائے ہوئے قالین کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے بانٹ دیجئے۔ یہ چیز کو تقسیم کرنا ہوا یا ضائع کرنا ہوا؟ جنہوں نے یہ دردناک منظر دیکھا تھا وہ اس وقت بھی رو رہے تھے اور حاکم وقت سے کہہ رہے تھے آپ اس پورے قالین کو کسی ایک کو دے دیجئے، یہ تقسیم نہ کیجئے۔ اس نے کہا نہیں، ہم تو انصاف کرتے ہیں، ہم تو عدالت سے کام لیتے ہیں۔ جہاں عدالت کا مطلب دوسروں کی تہذیب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا ہو، جہاں انصاف کے نام پر تہذیب کی دھجیاں بکھیر دی جائیں، وہ سمجھتے ہیں کہ دلوں کو جیتیں گے، وہ تو کبھی بھی ان اقوام کے سامنے کبھی بھی جا کر یہ کہیں کہ محبت ہمیں دے دو تو ان کو ہرگز وہ محبت میں شریک نہیں کریں گے۔ ایسے موقع پر 150 سال تک مسلسل یہ طریقہ ہوتا رہا کہ وحشی لوگ مہذب لوگوں کو دباتے رہے، کچلتے رہے، ان کو ظلم و ستم کرتے رہے، ان کے تہذیب و تمدن کو دنیا کے سامنے مذاق خیز بنا کے پیش کرتے رہے، ان کے عزتوں کو ہاتھ میں ملاتے رہے۔ وہ جو ان کے شاہی دربار کے افراد تھے جن کو اب تک شاہی عظمتیں حاصل تھیں، انہیں بازار میں غلام اور کنیز بنا کے بیچا جانے لگا۔ اس وقت ایک آواز مدینے کے اندر بھی اٹھی تھی کہ دیکھو جو باعزت لوگ ہوتے ہیں انہیں تم کنیزوں غلاموں کی صف میں نہیں رکھتے، جو وہاں شہزادیاں تھیں وہ نبی زادیوں کی ازواج بنیں گی، جو وہاں باعزت ہے تم تو ذلیل کرنے کے لیے لائے ہو نا۔ لیکن وہ جو ایثار کے ذریعے سے دلوں کو موہ لیتے ہیں، وہ جو قربانیوں کے ذریعے سے نفرتوں کو محبتوں سے بدلنا چاہتے تھے، انہوں نے آگے بڑھ کے وہ جنہیں ٹھکرایا گیا تھا انہیں سہارا دے دیا، جنہیں پستی میں ملایا جا رہا تھا ان کو بلند کر لیا، جن باعزتوں کو بے عزت کیا جا رہا تھا انہیں پچھلی عزت سے بڑھ کر عزتوں کا تاج دے پہنا دیا۔ اب جناب والا خصوصی حوالے سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، صرف ایک پہلو کو گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ اب جب صورتحال یہ ہو گئی کہ اس طرح سے نفرتیں عام کر دی گئیں، اور یہ ایک دن کی بات نہیں، 2 دن کی بات نہیں، شروع اسلام کا زمانہ ہے، یعنی حضور دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں،
مشکل سے ابھی حضور کو دنیا سے گئے ہوئے 10-12 سال ہوئے ہیں کہ اس دوران میں عجم کی فتوحات شروع ہو گئیں، یعنی دوسرے لفظوں میں نفرتوں کی کاشت شروع ہو گئی، نفرتوں کا بیج بویا جانے لگا، اور سن 199 ہجری تک یہ عمل مسلسل جاری رہا کہ اگر کوئی سرزمین عجم میں عرب سے کوئی فرد جاتا ہے تو حاکم بن کے جاتا ہے۔ بالکل وہی رویہ ہے جیسے بر صغیر کے لوگوں نے کسی زمانے میں دیکھا ہے کہ اگر انگلستان سے کوئی آ رہا ہے تو وائسرائے بن کے آ رہا ہے، گورنر جنرل بن کے آ رہا ہے۔ بس یہاں سے بھی گورنر جنرل جا رہے ہیں، وائسرائے جا رہے ہیں، جو جا کے وہاں پہ حکومت کر رہے ہیں، اپنے تخت کو ان کے سروں کی بنیادوں کے اوپر مضبوط کر رہے ہیں۔ گویا دوسرے لفظوں میں وہ نفرتوں کی عمارت پر بیٹھ کر ان پر حکومت کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سلسلہ 199 ہجری تک جاری رہا، یعنی کم از کم 150 سال تک، جس کے اندر کم از کم 6 پشتیں دنیا انسانی نسل کی گزر جاتی ہیں۔ تقریباً 25 سال درکار ہیں ایک نسل کے بعد دوسری نسل کے آنے کے لیے، تو اس اعتبار سے 150 سال میں کم از کم 6 پشتیں دنیا میں گزر گئی ہیں۔ سرزمین عجم کی 6 پشتوں نے نفرتوں کے سائے میں آنکھ کھولی ہے۔ ان کے دل میں اسلام نفرت کی علامت ہے، اسلام اس چیز کی علامت ہے جس نے ان کی عزتوں کو ذلت میں بدل دیا ہے، ان کی عظمتوں کو خاک میں ملا دیا ہے۔ ان کے لیے اسلام ایک گالی کی حیثیت رکھتا ہے۔ 150 سال تک اسلام کے لیے نفرت رکھنے والے دلوں کو اب اسلام کی طرف راغب کرنا ہے، اب اسلام کی طرف راغب کرنا ہے۔ تو اب تک وہ حسد رکھنے والوں کے لشکر اپنا کام دکھا رہے تھے، اب باری آئی قربانی دینے والوں کو اپنا لشکر بھیجنے کی۔ یہاں کے لشکر کوئی بڑے دھوم کے ساتھ، بڑے جوش و خروش کے ساتھ نہیں جاتا، ان کا لشکر تو بہت محدود، صرف ایک فرد واحد اسے میدان میں بھیجا گیا، اس علی بن ابی طالب کی فوج کا ایک سپاہی میدان میں بھیجا گیا، جاؤ تمہیں یہ علاقہ فتح کرنا ہے، یہ علاقہ زمین کا علاقہ نہیں ہے، تمہیں 150 سال کی نفرتوں کو دور کر کے اس کی جگہ محبتوں کے، عقیدتوں کے پودے کی کاشت کرنی ہے، پچھلی فصل کی تباہی بھی کرنی ہے، نئی فصل کی بنیاد بھی رکھنی ہے۔ وہ ایک سپاہی نکلا ہے اور کوئی 10 سال نہیں، 20 سال نہیں، 100-150 سال نہیں، فقط 2.5 سال کی مدت ہے اس کے پاس، کل 2.5 سال کی مدت ہے۔ علی کا ایک بیٹا، علی ہی کا نام رکھنے والا، سرزمین ایران میں پہنچا۔ علی کے ایک بیٹا اس سرزمین میں پہنچا جہاں نفرتیں اس کا استقبال کرنے کے لیے تیار تھیں، جہاں عداوتیں رگوں میں خون بن کے دوڑ رہی تھیں، وہاں پہنچا۔ اب نہ معلوم کس طرح اس نے ان زخموں پہ مرہم رکھا، نہ معلوم کیسے اس نے عداوتوں کے اس درخت کو جڑ سے اکھاڑا اور محبتوں کا بیج بویا۔ ہمیں وہ پوری تفصیل کا اندازہ نہیں ہے کہ کیا کیا کچھ کیا ہے، یہ تو اب اگر زندگی کے سارے مراحل کو دیکھیے تو پتہ چلے گا کہ کیسے رشتے استوار کیے، جا کے رابطے قائم کیے۔ دیکھو یہ رنگ و نسل کا کوئی فرق نہیں، یہ عربی اجمی تو بڑی دور کی بات ہے، میں عرب کے سب سے بڑے فضیلتوں کے حامل خاندان کا فرد ہوں، مجھ سے بڑا صاحب عظمت تو کوئی نہیں ہے، لیکن میں تم سے یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے بھی کوئی عظمت حاصل نہیں ہے اس بات پر کہ میں اولاد رسول میں سے ہوں، اگر مجھ میں کردار نہ ہو، اگر میری ذات میں تقوی نہ ہو۔ ذرا تصور کیجئے کہ وہ جن کو یہ بتایا جا رہا ہے ہم بالا تر لوگ ہیں، ہم تم سے عظیم لوگ ہیں،
کردار میں کوئی پہلو قابل تعریف نہیں ہے، لیکن تلوار کے دو زور پر دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ہم تم سے بالا تر ہیں، تم سے عظیم تر ہیں۔ وہاں پر اس فاتح قوم کا ایک فرد، اور فاتح قوم کا فرد بھی وہ فرد کہ جو اولاد رسول ہونے کے ناطے سے اس وقت کائنات کی افضل ترین ہستی ہو، نسب کے اعتبار سے اس سے بہتر نسب کسی اور کا نہ ہو، وہ یہ کہہ رہا ہے مجھے تم پر کوئی فضیلت اپنے نسب کے اعتبار سے حاصل نہیں ہے، جب تک مجھ میں تقویٰ نہ ہو اس وقت تک ایک غلام حبشی جو مجھ سے زیادہ متقی ہو، مجھ سے زیادہ تقویٰ کا مقام رکھتا ہو، وہ مجھ سے افضل ہے۔ یعنی نسل کی برتری کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ پہلی مرتبہ یہ پیغام سنا، پھر اس کے بعد یہ عجیب منظر دیکھا، یہ تو اس نے نہ تو اپنے بادشاہوں میں یہ طرز عمل دیکھا تھا، نہ فاتحین میں یہ طرز عمل دیکھا تھا کہ اگر دسترخوان بچھے تو اپنے زمانے کا ولی عہد ہے، صاحب تخت و تاج بھی سمجھا جاتا ہے، اس کے باوجود کیفیت یہ ہے کہ غلاموں کو بلا لو وہ بھی کھانے میں میرے ساتھ شامل ہوں، خادموں کو بلا لو وہ بھی شامل حال ہوں، اجنبی لوگوں کو بلا لو، جو صاحبان تکلف تھے، جو تمتراخ کے عادی تھے، جو شان و شوکت کے عادی تھے، وہ اس دسترخوان پہ بیٹھتے ہوئے الجھتے تھے کہ ہم خادموں کے ساتھ کھائیں گے، ہم اپنے ملازموں کے ساتھ کھائیں گے۔ تو امام اس پہ فرمایا کرتے تھے کہ کس بات پر تم نازاں ہو، ارے ایک ہی آدم کی تو یہ بھی اولاد ہے جس کی تم اولاد ہو۔ اور جناب والا اس امام نے دلوں کو موہنے کے لیے ایک اور عجیب نظام کیا۔ اس سے پہلے واقعہ کربلا تھا، اور واقعہ کربلا کا تذکرہ بھی ہوتا تھا، ذکر حسین بھی ہوتا تھا، اہل بیت کے پاس لوگ جاتے تھے، جو بھی ذات موجود ہوتی تھی ان کے حضور میں حاضر ہو کر شعراء کلام بھی سناتے تھے، ذکر حسین بھی ہوتا تھا۔ لیکن یہ پہلا موقع ہے کہ اب امام نے عزائے حسین کو باقاعدہ ایک عوامی حیثیت دے دی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ خواص بھی شامل ہوں، عوام بھی شامل ہوں، باقاعدہ شعراء آتے ہیں، مجمع جمع کیا جاتا ہے، وہ مرثیہ حسین کا پڑھتے ہیں، اور اس میں کوئی قید نہیں ہے، عوام وہ بھی آ سکتے ہیں، خواص وہ بھی آ سکتے ہیں، اور صرف یہ ضروری نہیں کہ امام کے گھر میں فرش عزا بچھے، بلکہ جہاں بھی کوئی چاہے ذکر حسین کی محفل سجا لے۔ اگر کبھی امام کو اطلاع مل جائے تو خود وہاں تشریف لے جاتے ہیں۔ آج جو آپ اس اجتماع کو مجلس کا لفظ دیتے ہیں، یہ جو مجلس کا لفظ دیا گیا ہے یہ بھی امام کی عطا ہے، اسی 8ویں امام نے یہ نام دیا ہے اس اجتماع کو کہ وہ مجلسیں کہ جس میں ہمارے مصائب کے تذکرے پر آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، یہ آنکھیں جو یہاں سوگوار ہوتی ہیں، اس دن ان آنکھوں میں فرحت اور خوشی ہوگی جس دن سب کی آنکھیں سوگوار ہوں گی۔ قیامت کے دن عزاداری کے پورے نظام کا عزاداری کے پورے نظام کا تحفظ کرنا امام کا کام تھا۔ یہ آج عزاداری جو دنیا میں قائم ہے یہ امام کی خصوصی سنت ہے کہ آپ نے اس کی تفصیلی شکل کو ترتیب دی ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ جو 150 سال سے وہ قوم جو ظلم کا نشانہ بنتی رہی ہے، مصائب برداشت کرتی رہی ہے، حملہ آوروں کے ہاتھوں زخم پہ زخم اٹھاتی رہی ہے، ان کے سامنے کہا جا رہا ہے آؤ دیکھو تم زخمی نہیں ہو، ہم بھی زخمی ہیں، تم مصیبت کا سامنا نہیں کر رہے، ہم نے بھی مصیبتیں اٹھائی ہیں، تم ظلم کا سامنا نہیں کر رہے، ہم نے بھی ظلم برداشت کیے ہیں۔ جب اپنے آپ کو مظلومیت میں شریک پاتے ہیں، جب وہاں کے لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ جو مصیبتیں ہم پر پڑی ہیں اس سے کہیں بڑھ کر مصیبتیں تو یہ اٹھا چکے ہیں، تو ان کو اب حملہ آوروں سے کوئی رغبت نہیں ہوتی، ان سے اپنائیت کا احساس ہونے لگتا ہے۔ یہ بڑا فطری عمل ہے کہ جب میں دیکھتا ہوں کہ کوئی میری مصیبت میں حصے دار ہے، میری مصیبت کا شریک ہے، میرے جیسے مصائب کا اس نے سامنا کیا ہے، تو پھر اس سے اپنائیت پیدا ہونے لگتی ہے۔
یہاں پر آل محمد نے بتایا کہ جن ہاتھوں سے تم نے اذیت اٹھائی ہے ان ہاتھوں سے تو ہم اتنی اذیتیں اٹھا چکے ہیں کہ تم اس کا احاطہ بھی نہیں کر سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اب ظالم ایک ہے، ظلم کرنے والا ایک تھا، وہی آل محمد پہ ظلم کر رہا تھا اور وہی ان غیر ملکی لوگوں پر ظلم و ستم کر رہا تھا۔ اب نتیجہ یہ ہوا کہ مظلوم مظلوم سے مل گئے، مظلوم مظلوم سے مل گئے۔ اب اس مظلوم کے ساتھ اسلام بھی تھا، اس مظلوم کے ساتھ اسلام بھی تھا، تو مظلوم مظلوم کا الحاق نہیں ہوا بلکہ عجم کا اسلام کے ساتھ الحاق ہو گیا۔ کارنامے کی طرف حوالہ دوں کہ کس طرح سے ان کی کیا کیا عظیم کام ہیں جو انہوں نے سر انجام دیے۔ جب روانہ ہوئے ہیں ایران کی طرف، وہاں کی ولی عہدی کے لیے بلایا جا رہا ہے تو لاؤ لشکر کے ساتھ جا رہے ہیں، تو جب گزرتے جا رہے ہیں تو شہروں میں اعلان ہو رہا ہے کہ فرزند رسول گزر رہے ہیں۔ ہوتے ہوتے نیشا پور کی بستی قریب آئی، نیشا پور میں داخل ہونے لگے تو پورا شہر ٹوٹ پڑا، اس لیے کہ اس نے آج تک اولاد رسول کا نام تو سنا ہے لیکن زیارت کا شرف حاصل نہیں ہوا۔ شوق زیارت میں ہجوم ہے کہ ٹوٹا پڑ رہا ہے۔ ہزاروں افراد کا مجمع تھا جو استقبال کے لیے جمع تھا، دور سے سواری آتی نظر آئی، لوگوں نے استقبال کیا، درود پڑھ پڑھ کر صدائے درود میں امام کی سواری قریب آئی، چاروں طرف ہماری کے اوپر پردے پڑے ہوئے تھے۔ جب ہماری درمیان میں پہنچ گئی، اونٹ درمیان میں پہنچ گیا، لوگوں نے درخواست کی کہ مولا زیارت کرائی جائے۔ داہنی طرف کا پردہ اٹھا، سارا ہجوم ٹوٹ کے ادھر آ گیا، بائیں طرف کا پردہ اٹھا، سارا ہجوم ٹوٹ کر وہاں آ گیا، سامنے کا پردہ اٹھایا، اب ہر طرف صدائے گریہ بھی بلند ہے، صدائے درود بھی بلند ہے۔ اس مرحلے پر ایک مرتبہ حاکم شہر نے آگے بڑھ کر دست بستہ سوال کیا۔ میں صرف ایک پہلو کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ دست بستہ سوال کیا کہ آج ہمیں موقع مل رہا ہے کہ ہم رسول کا کلام ایک ایسے فرد کی زبان سے سنیں کہ جو رسول سے صرف عصمت کا ربط رکھتا ہے۔ حضور کی ذات سے بہت سے اقوال ہم تک پہنچے ہیں، بہت سے پیغام پہنچے ہیں، لیکن رسول کے بعد جس نے اس پیغام کو سنا تھا وہ غیر معصوم تھا، اس نے آگے جسے سنایا وہ غیر معصوم تھا، ہم تک غیر معصوم وسیلوں سے پہنچا۔ آج پہلی مرتبہ اتفاق ہو رہا ہے کہ چاہے درمیان میں 7 پشتے ہوں، 8 پشتے ہوں، لیکن ہم تک جو پیغام پہنچے گا، جس وسیلے سے گزر کے آئے گا، ہر وسیلہ معصوم ہوگا۔ اتنا سنہرا سلسلہ، اتنا سلسلہ الذہب کبھی تاریخ میں نظر نہیں آیا تھا۔ امام مخاطب ہوئے، اب جو مخاطب ہوئے تو تاریخ کہتی ہیں کہ 25,000 قلمدان، 25,000 افراد ایسے تھے کہ جو قلم دوات لے کے کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے امام کے قول کو لکھنا شروع کیا، جو کچھ امام نے فرمایا اس کو لکھنا شروع کیا۔ میں یہاں پر ایک اہم بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ آج دنیا ہم سے سوال کرتی ہے کہ آپ کے اماموں نے کیا کیا؟ گوشہ نشین تھے، کبھی قید میں وقت گزارا، کبھی اگر قید نہ ملی تب بھی لوگوں سے ان کا ربط اتنا زیادہ نہیں تھا۔ انہوں نے دین کے لیے کیا کیا؟ ہم نے تو دیکھیے فتوحات کی، ہم نے تو علاقے فتح کیے، ہم نے تو اتنی زمین کو اپنی مملکت کے اندر شامل کیا، اتنی قوموں کو اپنے سامنے جھکنے پہ مجبور کیا۔ آپ کے اماموں نے کیا کیا ہے؟ آپ تو کہتے ہیں زمانے کے امام تھے۔ کیسے زمانے کے امام تھے؟ کیا کیا انہوں نے؟ تو میں جواب میں تفصیل کی بات موقع نہیں ہے، جواب میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جتنی چیزیں تم نے کی ہیں ہمیں اعتراف ہے، یقیناً تم نے فتوحات کی، یقیناً علاقے فتح کیے، یقیناً کئی قوموں کو زیر کیا، لیکن یہ سوچ لو کہ جو ہمارے امام ہیں وہ صاحب تخت و تاج نہیں ہیں، وہ حکمران نہیں ہیں، وہ کیا ہیں؟ اپنی ساخت کے اعتبار سے، اپنی اصل کے اعتبار سے نائب رسول ہیں۔ ہمارے امام نائب رسول ہیں۔
تم نے وہ کام کیے جو اس سے پہلے فاتحین کرتے رہے، اس سے پہلے صاحبان تخت و تاج کرتے رہے، وہی تم نے کیا ہے نا، لیکن انہیں وہ کام کرنے ہیں کہ جو رسول کو کرنے تھے۔ یہ تو رسول کے جانشین ہے نا، ان کے ذمے ان فرائض کی ادائیگی ہے جن کا تعلق رسول کی ذات سے ہے۔ اور رسول کے فرائض کیا ہیں؟ رسول کے فرائض قرآن مجید نے بتائے ہیں کہ اس کا فریضہ ہے کہ یہ تلاوت کتاب کر، آیات کر دے، آیات کو لوگوں تک پہنچا دے، یہ لوگوں کے نفوس کا تزکیہ کر دے، یہ انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے دے۔ یہی چار فرائض بتائے گئے ہیں نا۔ اگر اس میں حکومت کی فتح یا سلطنت میں وسعت کا فریضہ شامل نہیں ہے تو پھر اب تمہیں کسی نائب رسول سے یہ پوچھنے کا حق نہیں ہے کہ تم نے فتوحات کیوں نہیں کی۔ اگر رسول کے فریضے میں فتوحات شامل ہوتی تو پھر آپ ان سے بھی پوچھ سکتے تھے کہ کیسے نائب رسول ہو، رسول کا کام تھا فتح کرنا، تم نے فتح نہیں کیا۔ رسول کا کام تھا دوسری قوموں کو غلام بنانا، تم نے کسی قوم کو غلام نہیں بنایا، تب تم پوچھ سکتے تھے۔ لیکن اگر رسول کے فرائض میں یہ بات شامل ہی نہیں تو تمہیں تو پوچھنے کا حق نہیں، بلکہ ہم پوچھیں گے کہ یہ بتاؤ کہ جن کو تم جانشین رسول کہتے ہو انہوں نے تلاوت کتاب کے لیے کیا کیا، انہوں نے کتاب و حکمت کی تعلیم کے لیے کیا کیا، انہوں نے تزکیہ نفوس کے لیے کیا کیا؟ اور اگر کچھ نہیں کیا تو کسی اور کے جانشین ہوں گے، کسی ہٹلر کے، کسی چنگیز کے، کسی ہلاکو کے جانشین ہوں گے، رسول کے جانشین نہیں ہو سکتے۔ تو جناب والا جس کو کہو گے مان لے گے رضی اللہ، مگر شرط یہ ہے جس سے بطول راضی۔ تو اب رسول کے فرائض کیا تھے؟ رسول کے فرائض تعلیم دینا تھے، کتاب کی تعلیم، حکمت کی تعلیم، نفوس کا تزکیہ، یہ سب فرائض رسالت تھے۔ اس میں بتاؤ کہ تم نے کیا کیا ہے۔ تم نہیں بتا سکتے تو اب ہم سے سنو کہ اب ان کا کام تعلیم دینا تھا، ان کا کام حکمت اور پیغام خدا کو لوگوں تک پہنچانا تھا، یہ بتانا تھا کہ مفہوم کتاب کیا ہے، قول خدا اور رسول لوگوں تک منتقل کرنا تھا، یہ ان کا کام تھا۔ اب ذرا دیکھو، یہ کام وہ ہے کہ جو رسالت کا کام تھا، رسول نے یہ کام شروع کیا، اپنے دور حیات میں شروع کیا، ایک جاہل معاشرے کو علم سے سرفراز کرنا شروع کیا، بہت علم دیا، بہت سے حقائق سے آگاہ کیا، بہت سی صداقتیں ان تک منتقل ہوئیں۔ اس کے باوجود معاشرہ علمی اعتبار سے صرف اتنی ترقی کر گیا کہ وہ دین کے احکامات کو سمجھنے لگا، دین کی باتیں کو جاننے لگا۔ لیکن جب رسول نے ان کی علمی ترقی کا امتحان لینے کے لیے ایک ان کے سامنے سوال رکھا کہ آؤ آج میں تمہیں اپنا ایک ایسا پیغام لکھا دوں، ایک ایسا پیغام تمہیں سنا دوں کہ جو قیامت تک تمہیں گمراہی سے محفوظ رکھے، تو اس ترقی یافتہ معاشرے میں بھی ایک قلم دوات نہ مل سکا۔ یہ نہیں کہ رسول ناکام رہا تھا، رسول نے بہت تعلیم دی تھی، بہت علم دیا تھا، لیکن اب کیا کیجئے کہ یہ علم ابھی تک اس مقام تک نہیں پہنچ سکا کہ رسول کا قول لکھنے کے لیے ایک قلم دوات مل سکے۔ اب اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں کہ تمہارے اماموں نے کیا کیا تو سن لیجئے کہ آج رسول کو دنیا سے گئے ہوئے تقریباً 200 سال گزر چکے ہیں، رسول کا ایک فرزند رسول کا ایک قول لکھانے جا رہا ہے۔ جس مسلم معاشرے میں ایک قلم دوات نہیں ملا تھا، وہاں 25,000 قلم دوات پیش کیے جا رہے ہیں۔ یہ کارنامہ ہے ہمارے امام کا۔
بس جناب والا یہ کامرانیاں تھیں، یہ کامیابیاں تھیں. اللہ رے اعجاز کار کتنی حیرت انگیز شخصیتیں ہیں کہ کل 2.5 سال کا وقفہ ملے. اس 2.5 سال کے زمانے میں کون کون سے کام سر انجام دینے پڑے. بظاہر دنیا نے یہ سمجھا کہ بس اب جس مقصد کے لیے ہم نے انہیں بلایا ہے وہ مقصد تو پورا ہو چکا، انہیں ختم کر دیا جائے. دنیا سمجھ رہی ہے کہ یہ شاید اس کا مقصد پورا کرنے کے لیے آئے ہیں. جس بادشاہ نے ولی عہد بنایا ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ میرے سیاسی مقاصد کا حصول ان کے ولی عہد بننے سے تھا، وہ مقاصد حاصل ہو گئے، اب ان کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ دوسرے انداز سے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. انہیں اس سے بحث نہیں کہ بادشاہ کا کوئی مقصد پورا ہوا ہے نہیں، وہ تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس مشن کو وہ لے کے آئے تھے وہ مشن پورا ہو گیا کہ نہیں، جس علم کے چراغ کو روشن کرنے یہ آئے تھے وہ روشن ہوا کہ نہیں، جس محبت کے در پودے کو یہ کاشت کرنے آئے تھے وہ تناور درخت بنا کہ نہیں. جب اطمینان ہو گیا کہ میں نے اسلام کے لیے محبت کو اتنا مستحکم یہاں پر اس کی بنیادوں کو اتنا مستحکم کر دیا ہے کہ اب قیامت تک اس سرزمین سے اسلام سے نفرت کرنے والا کوئی پیدا نہیں ہوگا. جتنے پیدا ہوں گے صرف محبت کرنے والے نہیں بلکہ اسلام کو جب قربانی کی ضرورت پیش آئے گی انہی کے پروردہ یہی نسل آگے بڑھ کر قربانیاں دے گی. جب یہ یقین ہو گیا تو اب گویا سامان سفر کا وقت آ گیا. ادھر حاکم یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم نے اپنی غرض حاصل کر لی، اب انہیں زندہ نہیں رہنا چاہیے. چنانچہ اس پردیس میں کہ جہاں یہ امام تنہا گیا تھا وہ وقت آ گیا کہ آپ کے قتل کے اہتمام ہونے لگے. بادشاہ نے ایک دن بلایا اپنی محفل میں، جانے سے پہلے اپنے خادم ابو سلط سے کہا دیکھو جا رہا ہوں لیکن اگر میں واپسی میں اس طرح آؤں کہ چادر سے میرا چہرہ چھپا ہوا ہو تو سمجھ لینا کہ بس میرے آخری لمحے آ گئے. میں اپنے خوابگاہ میں چلا جاؤں گا، مجھ سے کلام نہ کرنا، اس کے بعد دروازہ بند کر دینا. اور اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ دیکھو میرے غسل و کفن میں جلدی نہ کرنا، میرا غسل و کفن کرنے والا کوئی ہے جو آئے گا. بس بزرگان محترم چند جملوں کی زحمت دوں گا. اہتمام یہ سب کچھ فرما کے امام روانہ ہو گئے. بادشاہ کے پاس پہنچے، انگور پیش کیے گئے، مولائی کھا لیجئے، آپ کے لیے خاص طور پہ منگائے ہیں. امام نے 2 دانے اٹھائے منہ میں رکھے. بادشاہ نے کہا اور تناول فرمائیے. امام نے کہا جس مقصد کے لیے تو کوشش کر رہا تھا وہ پورا ہو گیا، وہ پورا ہو گیا. یہ کہہ کے وہاں سے روانہ ہوئے، گھر واپس آئے. چہرے کے اوپر چادر پڑی ہوئی تھی، گئے حجرے میں، گئے جا کے بستر پہ لیٹ گئے، دروازہ بند کر دیا گیا. کچھ دیر کے بعد ابو سلط کو حجرے کے اندر سے گریہ کی آواز آئی. دروازہ گھبرا کے کھولا تو کیا دیکھا، 9 سال کا ایک بچہ ہے جو کھڑا ہوا ہے. 9 سال کا بچہ ہے جو کھڑا ہوا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے. ابو سلط داخل ہوا، صاحبزادے آپ کون ہیں؟ کہا یہ میرا بابا ہے. کہا آپ کیسے اندر آئے، آپ کہاں تھے، کیسے آئے؟ کہا جس خدا نے مجھے بند دروازوں سے اندر پہنچا دیا ہے اسی نے مدینے سے یہاں پہنچا دیا ہے. میں اپنے بابا کی آخری رسوم کے لیے آیا ہوں. میں کہوں گا کہ یہ فرزند تو معجزے کے طور پر آ گیا، یہ فرزند تو معجزے کے طور پر آ گیا. لیکن بزرگان محترم ان کا آنا تو اس لیے ضروری تھا کہ معصوم کا جنازہ معصوم اٹھاتا ہے، معصوم کے آخری رسوم کی ادائیگی معصوم کی ذمہ داری ہے، غسل و کفن دفن یہ سب معصوم کی ذمہ داری ہے. اس لیے امام بصورت اعجاز تشریف لائے اپنے بابا کو غسل دینے کے لیے، اپنے بابا کو کفن پہنانے کے لیے. یہ امام تھے، انہوں نے یہ فاصلے طے کر لیے. لیکن مدینے میں امام کا فرزند ہی نہیں ایک بہن بھی رہتی تھی. آپ کے ساتھ میں امام کی ایک صاحبزادی نام فاطمہ تھا. اور بزرگان محترم یہ غالباً مدینے کی تمام فاطماؤں کی قسمت ایک ہی ہے. ہم نے یہ کیفیت دیکھی کہ مدینے کی فاطمہ کے اوپر کسی علی کا انتظار اس کا مقدر ہو چکا ہے. ایک فاطمہ کئی سال پہلے ایک علی کا انتظار کر رہی تھی. بھیا کتنے دن چلے ہو گئے، علی اکبر تم نے خط نہیں بھیجا،
علی اکبر تم پلٹ کے نہیں آئے، لیکن علی اکبر نہیں آئے، اب ایک اور فاطمہ ہے، وہ ایک اور علی کا انتظار کر رہی ہے۔ سنا کہ بھیا کو ولی عہد بنا دیا گیا ہے، سنا کہ بھیا کے نام کا سکہ چل رہا ہے، سنا کہ بھائی کے نام کا خطبہ پڑھا جاتا ہے، سنا کہ بھائی کا بڑا جاہو جلال ہے۔ جانتی تھی کہ میرے بھائی کے مرتبے میں یہ ظاہری جاہو جلال کوئی اضافہ نہیں کر سکیں گے، لیکن اس کے باوجود بہن کا دل تھا، چاہتی تھی وہ بھی تو دیکھے، بھائی کی شان و شوکت کو دیکھے، بھائی کے مرتبے کو دیکھے۔ اکثر کہتی تھی بھیا مجھے بھی تو دکھاؤ کہ تم کس طرح سے تخت حکومت پہ بیٹھتے ہو، میں بھی تو دیکھوں کہ کس طرح لوگ آ کے تمہارے سامنے سر نیاز جھکاتے ہیں۔ یہ تمنا تھی بہن کی، ہر محبت کرنے والی بہن ایسے ہی جذبات رکھتی ہے۔ جب بھائی کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا تو آخر بہن ایک دن مجبور ہو گئی محبت کے ہاتھوں۔ یہ فاطمہ صغریٰ کی طرح بیمار نہیں تھی، توانا ہاتھ پیر تھے، اس لیے تمنا ظاہر کی کہ میں اپنے بھائی کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ ایک قافلہ ترتیب دیا گیا، تقریباً 40 کے قریب آدمی اس قافلے میں شامل ہوئے۔ جناب فاطمہ بنت امام موسی کاظم روانہ ہوئی، اپنے بھائی سے ملاقات کے لیے منزلوں پہ منزلیں طے کرتی جا رہی تھی۔ حدود ایران میں پہنچی، اسی شہر نیشاپور سے گزری کہ جہاں بھائی نے رسول کی ایک حدیث سنائی تھی، وہاں سے آگے بڑھی، قم کے مقام پہ پہنچی، اور جب قم کے مقام پہ پہنچی بزرگان محترم، تو اب وہاں پر پورا شہر اسی طرح استقبال کے لیے آیا جیسے امام کے استقبال کے لیے نیشاپور کے لوگ آئے تھے۔ پورا قم کا شہر امٹ پڑا شہزادی کے استقبال کے لیے، لیکن وہاں خصوصیت یہ تھی کہ صرف علماء آئے تھے، صرف عوام میں مرد آئے تھے۔ آج کیفیت یہ ہے کہ عورتوں کا ہجوم ہے، عورتوں کا ہجوم ہے، مرد ساتھ ہے لیکن بہت پیچھے نبی دادی آ رہی ہے، نبی دادی آ رہی ہے، کہیں بے ادبی نہ ہونے پائے، کہیں کوئی گستاخی نہ ہونے پائے، صرف بیویاں آگے ہیں۔ لیکن ایک عجیب بات تھی، فاطمہ دیکھ کے حیران ہوتی نہیں۔ وہ عجیب بات کیا تھی؟ عورتیں آ رہی ہیں تو سر سے پیر تک سیاہ پوش، مرد آ رہے ہیں تو سر سے پیر تک سیاہ پوش۔ بیوی حیران ہے کہ کیا ان کا لباس سیاہ ہوتا ہے، یہ کیا بات ہے، یہ انہوں نے سیاہ کپڑے کیوں پہنے ہیں؟ اتنے میں حاکم شہر کی زوجہ آگے بڑھی، شہزادی ہم سب کی درخواست ہے کہ یہاں تشریف لائی ہیں تو کچھ دیر ہمارے شہر میں قیام کیجئے، کچھ دیر یہاں ٹھہر جائیے۔ بی نے رضامندی ظاہر کی، خیمے لگائے گئے، شہزادی کو اتارا گیا، خیمے کے اندر لے جا کے بیٹھایا گیا۔ اب بیویاں خدمت میں حاضر ہوئی۔ اب جب بیوی بیٹھ گئی تو اس وقت اب وہ جو الجھن تھی ذہن میں، وہ زبان پہ سوال بن گئی، اے بیویو کیا بات ہے، تم نے سیاہ کپڑے کیوں پہن رکھے ہیں؟ کیا تمہارا کوئی امیر، کوئی سردار، کوئی بڑا مر گیا ہے؟ کس کے سونگ میں سیاہ کپڑے پہنے ہیں؟ اب یہ سننا تھا کہ اس بیوی سے تو کچھ نہیں کہا گیا، خیمے کے باہر جا کے اپنے شوہر کو آواز دی، جس نے خیمے کے باہر کھڑے ہو کے کہا، اے بیوی اپنے بھائی کی تعزیت قبول کیجیے۔ آپ کا بھائی دنیا سے رخصت ہو گیا۔ میں اتنا سننا تھا، ایک مرتبہ چونکی، کہا اچھا میرا بھائی مر گیا، میرا بھائی شہید کر دیا گیا، ذرا یہ تو بتاؤ کہ میرے بھائی کا جنازہ کیسے اٹھا تھا، وہ اتنا پوچھنا تھا کہ وہ حاکم شہر کہنے لگا، بی بی مرو کے لوگوں نے، توس کے لوگوں نے بڑے اہتمام سے جنازہ اٹھایا، بادشاہ وقت بھی ساتھ تھا، عمرہ بھی ساتھ تھے، عوام بھی ساتھ تھے، ہزاروں کا ہجوم تھا جو جنازے کو اٹھا کے لے گیا اور امام کو جا کے دفن کیا۔ یہ سب سنتی رہی، سن کے کہتی یہ بتاؤ کہ اس پورے مجمع میں کوئی اپنا بھی تھا؟ کوئی اپنا بھی تھا؟ لوگوں نے کہا کہ بیوی اور ہم تو نہیں جانتے، کوئی اپنا بظاہر نہیں تھا، یہ سننا تھا، بس اتنا کہا میرا بھائی غریب الوطن مارا گیا، اور یہ کہہ کے غش آ گئی۔ اس کے بعد اٹھتی تھی اور بار بار کہتی تھی، اے میرے غریب الغربا بھائی، اے میرے پردیسی بھائی، بار بار یہ کہتی تھی، حتیٰ کہ بمشکل 3 دن تک زندہ رہی، ان کی روح بھی قبر جنتری سے برباد کر گئی۔ میں کہوں گا بیوی آپ کو تو یہی صدمہ ہے نا کہ آپ کا بھائی غریب الوطن تھا، ذرا زینب کے دل سے پوچھیے